نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 10 باب العلم قبل القول والعمل۔ باب ہے کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے، بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں۔ علم اور عمل یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر علم ہے اور عمل نہیں تو وہ علم جو انسان کے لیے ایک وبال ہے، بے فائدہ ہے۔ اگر عمل ہے لیکن علم نہیں تو یقیناً اس عمل کا کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکلے گا، کہ جس کے بارے میں علم ہی نہیں وہ عمل کیسا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں تو آپس میں لازم و ملزوم، خواہ دنیاوی علم اور عمل ہو یا اخروی ہو، لیکن علم کو تقدیم، علم مقدم ہے۔ پہلے علم ہوگا تو اس کی روشنی کے اندر جو عمل کیا جائے گا تو یقیناً وہ عمل قابل تعریف ہوگا، قابل مدح اور قابل قبول ہوگا۔ یہی کچھ امام بخاری رحمہ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ باب العلم قبل القول والعمل، قول سے پہلے، بات سے پہلے، عمل سے پہلے وہ علم ہے۔ اس کے لیے قرآنی آیات سے استدلال فرماتے ہوئے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کی آیت فرمائی کہ لقول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لیجئے بے شک شان یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں فبادہ بالعلم، تو ابتدا علم سے کی ہے، پہلے علم کا تذکرہ کیا کہ فاعلم، جان لیجئے، لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے، اس کا اقرار کرنے سے پہلے جانو اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ صرف زبان سے طوطے کی طرح یہ الفاظ نکالنے مقصود نہیں، بلکہ اس کا معنی اور مفہوم جاننا بھی لازمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فاعلم، پہلے جانو اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے جو مطالبات ہیں ان تمام کو جانو، پھر اس کا اقرار کرو۔ اس سلسلہ میں امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ انہوں نے الحلیہ جلد 7 صفحہ نمبر 285 پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے علم کے حصول کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد پھر حکم دیا واستغفر لذنبک، پہلے علم کے بعد عمل، اور عمل ہے کہ اپنے گناہوں کا استغفار کیجیے۔ اس میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن سبق اور درس یہ امت کو دیا جا رہا ہے کہ استغفار کرنا ہے، کوئی اور عمل کرنا ہے، اس سے پہلے جانو کہ استغفار کا مطلب کیا ہے، استغفار کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے کون کون سے لوازمات ہیں، یہ تمام معلومات پہلے حاصل کرو۔ ثابت یہ ہوا کہ علم سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ علم ایک روشنی ہے، جس طرح روشنی ہو تو ہمیں ہر ایک چیز کی اس کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔ روشنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ صاف ہے اور میں اس پر چلوں گا تو منزل مقصود پر پہنچوں گا۔ اگر اندھیرا ہے تو یقیناً آپ کسی کھڈے میں، کسی پتھر سے ٹکرا کر نقصان کریں گے۔ اندھیرے میں آنکھ اگرچہ کھلی ہو، آنکھ کے ساتھ انسان دیکھتا ضرور ہے، لیکن آنکھ کی رہنمائی کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ اندھیرے کے اندر انسان آنکھیں کھول کر بھی چلے تو یقیناً کسی نقصان میں واقع ہوگا، کسی گٹر میں، کسی نالی میں، کسی کھڈے میں گرے گا، کسی اور نقصان دہ چیز کے ساتھ الجھے گا۔ لیکن اگر آنکھیں کھلی ہیں اور ساتھ روشنی بھی ہے
یقیناً انسان کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہوگا۔ اسی طرح عقل کے ذریعے انسان سوچتا ضرور ہے، یہ چیز مفید ہے یا غیر مفید عقل سے سوچتا ضرور ہے، لیکن عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کی تعلیمات کا ہونا لازمی ہے۔ اگر صرف عقل ہی کو حرف آخر سمجھ کر جو عقل نے فیصلہ کیا اسی کے مطابق انسان چلنا شروع کر دے تو سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتا۔ جس طرح بہت سارے ایسے لوگ بھی، ایسے فرق بھی ہیں جو اپنی عقل پرستی پر، عقل پر چلنے شروع ہوئے اور صحیح راستے سے وہ ہٹ گئے۔ اس لیے عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کی تعلیمات کا ہونا لازمی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، امام صاحب فرماتے ہیں فَبَادَأَ بِالْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا کی ہے، عمل سے نہیں۔ عمل بعد میں ہے، پہلے علم ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جو امام بخاری کی شرط کے مطابق تو نہ تھی لیکن سند کے اعتبار سے وہ حسن درجے کی ہے، جس کو امام ابو داؤد اپنی سنن کے اندر حدیث نمبر 3641 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 2682 کے تحت امام ترمذی بلائے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء وہی انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء دین انبیاء کے وارث وہی ہیں۔ ورث العلم، انبیاء نے علم کا وارث بنایا ہے۔ انبیاء اپنے پیچھے روپیہ پیسہ دنیا کا مال و متاع چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ وہ اپنی امتوں کو علم دے کر گئے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کو عطا کیا گیا۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے لیا اس علم کو اس نے لیا ایک وافر حصہ۔ جس نے وہ انبیاء کا دیا ہوا علم حاصل کیا یقیناً اس نے بہت وافر حصہ لے لیا، بہت انبیاء کی چھوڑی ہی وراثت میں سے بہت حصہ پا لیا۔ ومن سلک طریقا یطلب به علما، جو چلتا ہے ایسے راستے پر جس راستے پر چل کر علم حاصل کیا جائے، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ جب اس کو نیکی کا، اچھائی کا اور حق راستے کا علم ہوگا پھر اس کے مطابق عمل کرے گا اور دوسری امت کو بھی سمجھائے گا، لوگوں کو بتلائے گا، تو یقیناً جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ وقال جل ذکرہ، اسی طرح ایک سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 امام بخاری رحمہ اللہ اس سلسلہ میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وقال جل ذکرہ، فرمایا جس کا ذکر، جس کی شان بہت ہی بلند ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے جو علماء ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈرنے کے تقاضے کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، اوامر کون سے ہیں، نواہی کون سے ہیں، اور اوامر اور نواہی، اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، یہ خشیت، خوف اور ڈر کی یہ علامت اور دلیل ہے۔ تو گویا کہ حقیقت میں اللہ کا خوف رکھنے والے وہ علماء ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کن کاموں میں ہے۔ وہ رضا والے کام کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ناراضگی والے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وقال، اور اس نے فرمایا وما یعقلها الا العالمون، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 43 ہے کہ ان مثالوں کو نہیں سمجھتے مگر عالم لوگ ہی۔ قرآن میں
اللہ نے بہت ساری امثلہ بھی بیان کی ہے تاکہ لوگوں کو چیز جو اچھی طرح سمجھائی جائے، دل میں بٹھا دی جائے۔ تو فرمایا کہ ان امثلہ کو عالم لوگ ہی جانتے ہیں، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ ان کو نہیں جان سکتے۔ گویا کہ علم کی اور علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح سورہ ملک کی آیت نمبر 10 میں بیان کیا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں اپنی زندگی کے اندر کیے ہوئے اعمال پر پچھتاوا ہوگا اور افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سننے والے ہوتے، او نعقلو، یا عقل و شعور کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ علم کے دو ذریعے تھے، علم اور عقل، انہوں نے دونوں ہی ضائع کر دیے، اس لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو وہاں افسوس کریں گے، کاش کہ ہم سنتے، حق بات کو سنتے، او نعقل، یا حق بات کو غور و فکر کرتے اور تسلیم کر لیتے، تو آج ہم یہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا، وَقَالَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں وہ، وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، عالم اور جاہل، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً کسی کے نزدیک بھی یہ برابر نہیں۔ تو جب ایک جانور کو چند کلمات، چند حروف، چند الفاظ سکھلا دیے جائیں تو وہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ کتا دیکھ لیے کہ شکاری کتا ہے، اس کو چند الفاظ آپ نے سکھلائے ہیں، آپ کے کہنے پر وہ شکار کی طرف بھاگتا ہے، پکڑ کر انتظار میں رہتا ہے، اتنا اس کو سکھلایا ہے۔ حالانکہ ہے یہ جانور انتہائی پلید اور نجس، کتا اتنا پلید جانور ہے کہ کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے کہ 7 مرتبہ پانی سے دھو اور ایک بار مٹی کے ساتھ اس کو منجائی کرو، تب وہ پاک ہوگا، اتنا پلید ہے۔ لیکن اسی پلید جانور کو جب چند کلمات سکھلا دیے جائیں اور مالک کے کہنے پر شکار کی طرف بھاگے اور اس کو پکڑ کر مالک کے انتظار میں رہے یا پکڑ کر مالک کے پاس لے آئے، اور مالک نے تکبیر پڑھ کر کتے کو چھوڑ دیا، کتا سکھلایا ہوا ہو، اور مالک کے پہنچنے سے پہلے وہ شکار اس کے پنجے میں مر بھی جائے تو تب بھی حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کو کتا سکھلایا ہوا ہے۔ اگر سکھلایا ہوا کتا نہیں، اگرچہ تکبیر پڑھ کر ہی چھوڑا ہو اور جانور اس کے پنجے میں مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کو وہ سکھلایا ہوا نہیں۔ اب ایک حرام اور پلید جانور اس کو چند باتیں سکھلا دی جائیں تو دوسرے کتوں سے فائق ہو جاتا ہے کہ اس کا شکار بھی حلال۔ جب انسان سیکھے گا تو اس کی کیا قیمت ہے۔ اسی طرح آپ کھوجی کتے جو ہیں، جو چوری وغیرہ یا کھوج لگاتے ہیں، وہ سکھلائے ہوتے ہیں، ان کی لاکھوں قیمت ہے، لاکھوں کے اعتبار سے وہ کتا ہوتا ہے۔ جو سکھلائے ہوئے نہیں ہیں وہ گلیوں بازاروں کے اندر آوارہ پھرتے ہیں، کوئی ان کو روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ڈالتا۔ ایک طوطا ہے جو بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ 2-4 لفظ اس کو سکھلائے ہوئے ہیں، وہی بولتا اور کچھ نہیں، اس کی قیمت، اور وہ طوطا جو نہیں بولتا اس کی قیمت۔ اب اندازہ کیجئے کہ علم جب ایک پرندے کو، ایک جانور کو چند باتیں سکھلا دی جائیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو جب انسان سیکھے گا تو اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ پھر اگر انسان دنیاوی علم حاصل کیا ہے تو وہ دوسرے لوگوں سے فائق ہے۔ ایک مزدور ہے، پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو بیچارے کو 600 روپیہ 700 روپیہ بمشکل ملتا ہے، اور دوسرا دفتر میں بیٹھا ہوا انجینئر ہے، اس نے آدھے گھنٹے کے اندر نقشہ بنا دیا ہے
وہ اس کا 20,000 روپیہ لیتا ہے، 30,000 لیتا ہے، وہ پورا دن لگا رہا ہے، اس نے 8 گھنٹے لگائے، اس کو روپیہ 500 600 700 ملے گا، اور الٹے ہر طرح کے اعتراض، تان و تشنیع، اور اس کو طرح طرح کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ اور دوسرا جو پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، کاریگر ہے، وہ آرام سے اپنے بہترین دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، عزت احترام ہے، اور اس کے آدھے گھنٹے کی محنت سے 20,000 30,000 روپیہ بھی ہے اور عزت احترام بھی ہے۔ اگر یہی دینی علم ہو جائے، یہ تو دنیاوی علم کی بات تھی، اگر کسی کو دینی علم، کون سا علم؟ اللہ کا بھیجا ہوا وحی کا علم، جو علم اللہ نے اپنی کتابیں نازل کر کے پیغمبروں کو سکھلانے کے لیے بھیجا، اللہ نے کتابیں بھیجی اور ان کتابوں کو سکھلانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، وہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم، جو اس کو سیکھ لے گا اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی، یہ تو بیان سے باہر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی کے نزدیک بھی یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے خیر کا، بھلائی کا، اللہ اس کو اچھائی دینا چاہتا ہے، اللہ اس پر رحمتیں اور برکتیں کرنا چاہتا ہے، جو فقہ ہو، اللہ اس کو سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ، دین اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہاں تو امام بخاری رحم اللہ یہ بغیر سند کے حدیث کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا ہے، یہ متصل سند کے ساتھ مکمل طور پر یہ آگے حدیث نمبر 71 کے اندر یہ آگے آ رہی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے، علم گھر بیٹھے نہیں آئے گا، علم کے لیے محنت، مشقت، سفر، صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم جو تعلم، علم حاصل کرنے سے، استاد کے سامنے بیٹھنے سے، استاد کو وقت دینے سے یہ چیزیں حاصل ہوگی۔ صرف کتابوں سے علم حاصل نہیں ہو جاتا، اگر کتابوں سے علم حاصل ہوتا ہو تو پھر تو ہر ایک اپنے گھر بیٹھا بیٹھا عالم بنے۔ کتابوں سے معلومات تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن علم کا رسوخ، مضبوطی، وہ استاد کے پاس جانے سے حاصل ہوگی۔ اس لیے یہی تو وجہ ہے مدارس قائم ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں۔ اگر صرف کتابوں سے علم حاصل ہونا ہو تو یہ حکومت کو، یہ اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اس کے اندر کروڑوں کے خرچے ہیں، یہ تمام بڑی بڑی بلڈنگیں، اخراجات ہیں، ٹیچر ہیں، رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مدارس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کتابوں کو پڑھ پڑھ کر ہی لوگ علم حاصل کر لیں، آج کے دور میں کیسٹیں سن کر علم حاصل کر لیں، لیکن استاد کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ قدیم میں بھی اور آج بھی کتنی بھی ترقی ہو جائے، انسان کتنی ترقی کر جائے، لیکن جب تک استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کرے گا تو علم نہیں آئے گا۔ ہمارے اسلاف لمبی لمبی زندگیاں انہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے انہوں نے بیٹھ کر انہوں نے گزاری ہے۔ امام عبداللہ بن نافع رحم اللہ، وہ 35 سال تک امام مالک کی مجلس میں رہے، 35 سال۔ یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے ان کے متعلق لکھا۔ اسی طرح امام ذہبی نے سیر النبلاء، سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ 227 پر حضرت نعیم المجمر کے بارے میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ 20 سال تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں رہے، 20 سال تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں علم حاصل کرتے رہے۔ آج ہمارے ہاں تو یہ جو عجیب قسم کے علم حاصل کرنے کے طریقے بن گئے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتے کا کورس کریں تو ہم بڑے بڑے فاضلین میں شامل ہو جائیں، مہینے کا کر لیں تو بڑا ہو جائے۔ تو علم جو ہے ایسے نہیں آتا، علم کے لیے محنتیں، مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، وقت نکالنا پڑتا ہے، صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔
وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم جو ہے یہ تعلم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ وقال ابو ذر، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو وضعتم الصمصامۃ علی هذه، اگر تم رکھو تیز دار تلوار تم رکھ دو علی هذه، یہاں رکھ دو، واشارہ الی کفاؤ، اور اشارہ کیا اپنے گدی پر، اپنے گردن اور گدی پر اشارہ کر کے کہا کہ اگر کوئی تیز دار تلوار کوئی یہاں رکھ دے، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے یقین ہو کہ میں ایک کلمہ، ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں سنا دوں گا اس تلوار کے وار کرنے سے، تلوار کے کاٹنے سے پہلے قبل ان تجیزوا علیہ، اس سے پہلے کہ تم تلوار کو چلا کر میرے گردن اتار دو، لانفذتها، تو تب بھی وہ کلمہ میں تمہیں سنا دوں گا، بیان کر دوں گا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ پر یہ روکا گیا کہ آپ اس طرح کے فتوے نہ دیا کریں، ان کو کسی مسئلت کی وجہ سے ان کو روکا گیا تھا کہ وہ تھوڑی سی مسئلے کے اندر شدت اختیار کرتے تھے، تو جب انہوں کو کہا گیا کہ آپ کیوں سناتے ہیں، کیوں بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم مجھے دین کی بات بیان کرنے سے کیسے روک سکتے ہو؟ اگر تلوار میری گردن پر ہو اور مجھے اتنا یقین ہو جائے کہ تلوار کا وار ہونے سے پہلے نبی کی ایک بات بھی میں سنا سکتا ہوں، تو میں اس کو بھی غنیمت سمجھوں گا اور فوراً سنا دوں گا۔ یعنی دین کی بات کو آگے پہنچانا ہمارے اسلاف کا کس قدر ذوق و شوق اور کس قدر اس کے لیے محنت و کوشش تھی کہ نبی کا ایک فرمان سنانے کے لیے وہ بے تاب، جب تک وہ آگے پہنچا نہیں دیتے ان کو سکون نہیں آتا تھا۔ وقال ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 انہوں نے بیان کی، اور اس کا معنی فرماتے ہیں علماء فقہا۔ آیت کا مطلب یہ تھا کہ نبیوں میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی امت کو یہ دعوت دے کہ لوگوں کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ۔ کسی پیغمبر نے یہ دعوت نہیں دی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بنو اور مجھے اپنا الہ اور معبود سمجھ لو، بل ان کی دعوت کیا تھی؟ ولیکن کونوا ربانیین، انبیاء کی دعوت یہی رہی کہ تم رب والے بنو، ربانی بنو۔ ربانی کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ علماء تحمل کرنے والے، صبر و تحمل کرنے والے فقہا، اور مسائل کے اندر گہرائی تک پہنچنے والے یہ بنو۔ علم جو ہے صبر و تحمل کا مطالبہ کرتا ہے، برداشت کا مطالبہ کرتا ہے، اور علم کی گہرائی کے اندر جانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ربانی کسے کہتے ہیں؟ ربانی رب والے، تو رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ تو جس طرح خوراک کے ذریعے پرورش ہوتی ہے، اس طرح روحانی پرورش علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو رب وہ ہوگا جو انسان کی تمام ضروریات زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک کمال درجے کی پوری کرتا جائے، اس کے اندر جسمانی ضروریات بھی، روحانی بھی۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء فقہا۔ آگے امام بخاری ایک دوسرا قول اس سلسلہ میں لائے، وَيُقَالُ الربانی، ربانی اسے کہا جاتا ہے الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، ربانی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی تربیت کرے چھوٹے علم سے بڑے علم تک، ابتدا سے سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ ان کی تربیت کرے۔ تو علم کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے چھوٹی چیز، پھر بڑی چیز، پھر بڑی، اس سے تو درجہ بدرجہ جو علم اپنے شاگردوں کو پڑھاتا جائے اس کو کہتے ہیں ربانی، یعنی تربیت کرنے والا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو انبیاء کی تعلیمات یہ تھیں وہ یہ تھی کہ تم ربانی بنو۔ ربانی کا یہ مفہوم ہوا کہ جیسے تم نے خود تربیت حاصل کی ہے، علم حاصل کیا ہے، اس طرح تم آگے بھی تربیتیں کرنے والے بنو۔
دوسروں کی تربیت، اور تربیت کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر ابتدا سے لے کر آہستہ آہستہ انتہا تک پہنچانا، تمام کے تمام اس کو تعلیمات سے روشناس کرانا۔ تو یہ علماء کی صفت ہے، علماء کی خوبی ہے کہ اپنے شاگردوں کو، اپنے علم سیکھنے والے طلباء کو، ان کو علم کی تمام جو ضروریات زندگی میں پیش آنے والی چیزیں ہیں ان کو بالترتیب بیان کرے، جتنی ان کے اندر صلاحیت ہو ان کی صلاحیت کے مطابق درجہ بدرجہ ان کو علم کی انتہا تک پہنچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔